آپ کے سامنے ایک آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ کہ تم میں سے جو لوگ کنوارے ہوں ان کا نکاح کر دیا جائے، تمہارے غلاموں میں سے جو نیک ہوں، کنیزوں میں سے جو نیک ہوں ان کا نکاح کر دیا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نکاح شریعت مطہرہ کو انتہائی مطلوب ہے۔ شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان جو ہے وہ تزویج کے ساتھ زندگی گزارے، اور تنہا زندگی گزارنا یہ شریعت مطہرہ کو محبوب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نکاح ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا نکاح نہیں ہوا۔ تو سرکار علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمہارے پاس مال ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مال تو ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اگر تم نے نکاح نہیں کیا اور تم عیسائیوں میں سے ہوتے تو ان کے راہب ہوتے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص مفلس ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کون مفلس ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مفلس ہے کہ جس کے پاس مال ہو لیکن وہ نکاح نہ کرے، وہ مرد مفلس ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگرچہ اس کے پاس مال ہو، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ اس کے پاس مال ہو لیکن اس نے نکاح نہیں کیا تو وہ مفلس ہے۔ پھر اسی طریقے سے آگے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت مفلس ہے جس کے پاس مال ہو لیکن وہ نکاح نہ کرے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگرچہ اس کے پاس مال ہو، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ اس کے پاس مال ہو لیکن وہ نکاح نہ کرے تو مفلس ہے۔ تو اس کا مطلب نکاح ایک ایسی عبادت ہے جو شریعت کو اس کی کو بالکل بند کر، نکاح ایسی عبادت ہے کہ جو شریعت کو انتہائی مطلوب ہے۔ شریعت اپنے ماننے والوں کے لیے یہ چاہتی ہے کہ انسان نکاح کر کے اپنی زندگی کو گزارے۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے نکاح کا ترغیب دیتے ہوئے اور اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے بھی فرمایا، ایک مرتبہ نوجوانوں کا ایک گروہ موجود تھا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس کو استطاعت حاصل ہے اس کو چاہیے کہ وہ فوراً نکاح کرے، اور اگر کوئی نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے، کیونکہ یہ روزے رکھنا اس کے جو نفسانی خواہشات ہے اس کی کمی کا باعث بنے گا، اس کو توڑنے کا باعث بنے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری شریعت مطہرہ کو نکاح کرنا انتہائی مطلوب اور محبوب ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کے دو طبقے ہیں، بعض افراد نے نکاح سے اجتناب کر کے اللہ کی عبادت کی طرف جو ہے وہ اپنی توجہ کو کیا، اور بعض نے نکاح اختیار کیا اور ساتھ میں اللہ کی عبادت بھی کی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اولیاء کا وہ طبقہ کہ جنہوں نے نکاح کیا اور پھر اپنی زندگی گزاری اللہ کی فرما برداری میں، تو وہ زیادہ افضل ہے۔ یوں ہی کچھ صحابہ تھے جو نبی کریم علیہ السلام کی عبادت کو جاننا چاہتے تھے کہ سرکار علیہ السلام کا انداز عبادت کیا ہے، تو وہ جاننے کے لیے سرکار علیہ السلام کے در اقدس پر حاضر ہوئے، اور وہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی۔ ان سے پوچھا، سرکار علیہ السلام موجود نہیں تھے، سیدہ عائشہ سے ان کے معاملات کو پوچھا کہ سرکار علیہ السلام شب و روز کیسے گزارتے تھے، تو آپ نے بتا دیا کہ میرے آقا علیہ السلام اپنی حیات مبارکہ کیسے گزارتے تھے۔ تو ان صحابہ نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ آپ کے صدقے امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں، تو سرکار علیہ السلام اگر اس انداز سے عبادت کرتے ہیں تو سرکار علیہ السلام کی یہ قلیل عبادت جو تعداد کے اعتبار سے قلیل ہے وہ بھی بہت ہے، لیکن اگر ہم اتنی قلیل عبادت کریں گے تو ہمارے لیے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر تینوں صحابہ نے اپنی اپنی نیتوں کا اظہار کیا۔
ایک صحابی نے عرض کی کہ میں ساری زندگی جو ہے وہ روزے رکھوں گا اور افطار نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں جو ہے وہ ساری رات عبادتیں کروں گا اور سوؤں گا نہیں. تیسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا. اور وہ یہ نیتیں کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سیدہ عائشہ نے عرض کی کہ رسول اللہ آپ کے کچھ صحابہ آئے تھے اور انہوں نے اس طرح سے نیتوں کا اظہار کیا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں تشریف آئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں جانے کے بعد خطبہ فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی نیتیں کرتے ہیں، حالانکہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہوں، لیکن اس کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی ادا کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من رغب عن سنتی، کہ جو بھی میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے. اور پھر وہاں پہ ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہاری زوجہ کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے. یہ مفہوم ہے روایت کا. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ نکاح کے بغیر اپنی زندگی گزارے اور ساری رات عبادت میں مشغول رہے. تو ہم نے اگر ہمارے یہاں پہ بھی بعض لوگ جو ہے نا وہ ذہن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ مجھے تو نکاح کرنا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں کرنا یار؟ خواہ بیوی بچوں کو پالنا پڑے گا، اتنی جھنجھٹیں کون پالے، بہتر ہے نکاح ہی نہ کرو. تو یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. نکاح ہمارے یہاں پر صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں کیا جاتا، اگرچہ یہ بھی ایک ہے کہ انسان اپنے آپ کو نکاح کرنے کے بعد شیطان کے وار سے بچا لیتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جب نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، بقیہ آدھے کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے اس کی حفاظت کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بقیہ آدھے کے لیے فکر مند رہنا ہے، اور یہ جو باقی آدھا مکمل ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بیشتر گناہوں سے بچا لیتا ہے. تو جب انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت خوش دلی کے ساتھ کروں، اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل کروں، تو اپنے ذہن کو سکون دینے کے لیے نکاح ضروری ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تمہارا نکاح اس سے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنی ازواج سے تسکین حاصل کرو.